بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرہ واحب الفعل الصالح۔ آپ نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ فعل بد کوئی چیز ہے، البتہ مجھے نیک فعل پسند ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، صحیحہ کی 787 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ تو بیماری کی حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے۔ آپ نے فعل بد کے بے حقیقت ہونے کو بھی واضح کیا ہے، نیک فعل کو آپ پسند کرتے تھے، اچھی بات میں شگون لینا جائز ہے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا نہ کوئی بیماری متعدی ہے، نہ کوئی بدشگونی کی حقیقت ہے، لیکن مجھے نیک فعل اچھی لگتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا نیک فعل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کلمہ طیبہ، یعنی اچھی بات کو سننا اور اس سے اچھی امید وابستہ کر لینا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فعل کو اچھا کلمہ قرار دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، امام کرمانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں نیک فعل کی محبت رکھی ہے۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شدت کی گرمی ہے اور بادل آ جائیں، ٹھنڈی ہوا چلنے لگے، اس سے آپ کیا محسوس کریں گے؟ بارش آنے والی، اس سے کیا محسوس کریں گے؟ فرحت، خوشی۔ تو یہ اچھی فعل لینا ہے، یعنی جو حالات پیش آ رہے ہیں ان میں کچھ آثار ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اس کی بھلائی کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے اب دیکھیے، جیسے شدت کی گرمی میں اچانک کسی ایسے علاقے میں آپ پہنچتے ہیں جہاں پہ سبزہ ہے، موسم بہت بھلا ہے، تو اس علاقے کے اندر داخل ہوتے ہی آپ کا موڈ بھی بدل جاتا ہے، مزاج پر بھی وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یعنی انسان کی آنے والے حالات میں یہ کچھ چیزوں کو دیکھ کر انسان پر جو اچھا اثر مرتب ہوتا ہے، یہ نیک فعل ہے۔ اس سے مراد وہ والی نیک فعل نہیں جو قرآن کو کھول کے لوگ لیتے ہیں، جو کسی سے فعل نکلوانے کے لیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں۔ تو نیک فعل کا مطلب ہے پاکیزہ کلمہ، پاکیزہ بات جسے سن کر انسان خوشی محسوس کرے۔ جیسے کوئی شخص سفر پر روانہ ہوا تو دوسرا شخص کہتا ہے سلامت رہو یا عافیت میں رہو، تو یہ یعنی اس کی وجہ سے اس کا دل میں اطمینان پا جائے، تو یہ نیک فعل ہے۔ تو ایسا کرنا جائز ہے شریعت میں۔ رسول اللہ نے فرمایا وَيُعْجِبُنِ الْفَعْلُ، اور مجھے فعل پسند ہے، الفعل الصالح، نیک فعل پسند ہے۔ بدشگونی اور نیک فعل میں فرق ہے۔ بدشگونی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی اور حق تلفی ہے، جس میں دل مخلوق کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے جو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان۔ تو نیک فعل اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے۔ وہ رب جو کسی کی حاجت کو بھی رد نہیں کرتا، اسی سے نیک گمان رکھنا، یہ حسن عبادت میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن ظن حسن عبادت میں سے۔ تو نیک شگون حسن ظن کا دوسرا نام ہے۔ نیک شگون سے مستقبل میں خطرہ ٹل جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یعنی یہ انسان کی اپنی طبیعت کی بات ہے، اس کو اچھا لگا لیکن یہ نہیں پتا کہ آئندہ اس کے واقعی خطرات ٹل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا شگون اور بری فعل نہیں لیتے تھے۔ رسول اللہ کو اچھے نام پسند آتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے شگون نہیں لیتے تھے جیسے لوگ شگون لیا کرتے ہیں۔
تو عرب جاہلیت کا یہ علاج ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ وہ چیزوں سے اچھے برے شگون لیتے تھے۔ حدیث نمبر 214 ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال کان لا یتفعل ولا یتطیر ویعجبہ الاسم الحسن۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اچھا شگون لیتے تھے، نہ بری فال، البتہ اچھا نام آپ کو پسند تھا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بری فال لیتے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا شگون لیتے تھے جس کی وجہ سے آپ یہ یقین رکھتے ہوں کہ خطرہ ہی ٹل جائے گا۔ اچھا شگون نہ لینے سے مراد یہ ہے کہ مستقبل پر اسے اثر انداز نہیں محسوس کرتے تھے، لیکن نیک فال لینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اگر کلمہ خیر کہا ہے، اچھی بات کہی ہے، تو اس کا دل پر اچھا اثر پڑا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھ بھی معاملہ تھا، اور دوسروں کو بھی آپ اسی طرح سے تسلی دلایا کرتے تھے کلمہ خیر سے، کلمہ حسن سے۔ تو یوں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اچھا نام پسند تھا۔ حدیث نمبر 215 ہے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً، سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطیرۃ شرک وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل۔ برا شگون شرک ہے، اور ہم میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ توکل کے ذریعے اس چیز کو ختم کرتا ہے۔ یہ حدیث امپورٹنٹ ہے۔ بدشگونی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، یہ شرک ہے، کیونکہ بدشگونی لینے والا اپنے ارادے کو منحوس سمجھتا ہے۔ سفر کا ارادہ کرے تب، اگر کسی سے رشتے کا ارادہ کرے تب، اگر کوئی گھر خریدنا چاہے تب، حتیٰ کہ کسی کا نام رکھنا چاہے تب بھی۔ تو بدشگونی لینے والا اپنے ارادے کو منحوس سمجھتا ہے۔ بدشگونی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پختہ اعتقاد کہ نفع و نقصان حقیقی طور پر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اللہ کی ذات کے ماں سوا۔ اللہ تعالیٰ ہی نفع پہنچانے کا اور نقصان دینے کا حق رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 216 دیکھتے ہیں، عن سعید بن المسیب قال، سعید بن مسیب کہتے ہیں، سألت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عن الطیرۃ، کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا سعد بن ابو وقاص سے بدشگونی کے بارے میں پوچھا، فانتہرنی وقال من حدثک، انہوں نے مجھے جھڑک دیا اور کہا تجھے یہ کس نے بیان کیا؟ فکرہت ان احدثہ من حدثنی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ناپسند کیا کہ بیان کرنے والے کا نام بتاؤں، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ان تکن الطیرۃ فی شیء ففی الفرس والمرات والدار وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَهْبِطُوا وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ۔ رسول اللہ نے فرمایا نہ کوئی بیماری متعدی ہے، نہ کوئی بدفال ہے، نہ الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے۔ اگر بدشگونی ہوتی تو گھوڑے، بیوی اور گھر میں ہوتی۔ جب تم سنو کہ فلاں علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم اسی علاقے میں ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ صحیحہ میں یہ روایت 789 پر ہے۔ حدیث کے بارے میں ہم پہلی بات دیکھیں گے، بدشگونی کے بارے میں سعید بن مسیب کہتے ہیں میں نے سعد بن ابو وقاص سے بدشگونی کے بارے میں پوچھا، انہوں نے مجھے جھڑک دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو کیوں ڈانٹتا ہے؟ کیا ان کے مزاج میں غصہ تھا؟ نہیں، دین کی حمیت کی وجہ سے۔
ایسی بات جو دور جاہلیت میں تھی آج تم میں پھر وہی بات موجود ہے کہ ان باتوں کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ دینی اہمیت کی وجہ سے یہ بات تھی۔ انہوں نے کہا تجھے کس نے یہ بیان کیا؟ تو راوی حدیث کہتے ہیں میں نے ناپسند کیا کہ نام بتاؤں۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کیسے ایک دوسرے کی عزت کا تحفظ کرتے تھے، اگرچہ غلطی تھی لیکن اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے وہ تو معاملات ہو جائیں گے لیکن اب میں نام نہ ذکر کروں۔ بنی نوع انسان کی رہنما ہے، سیرات ہدیٰ ہے احادیث نبوی۔